آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا تلاوت اتنی آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخش. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے. صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، وہ نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا. زبان کا بدتمیز ہو اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی. بلاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر. ہائے ہائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے. ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا. کہا نہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. اور ہتھیار سجا لی. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی نہیں روکا. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا. ابو ہریرہ کو دیکھا لو. وہ پریشان ہو گئے. کیا ہو یا رسول اللہ؟ چلے جاؤ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا. اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی؟ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے. تو کہنے لگے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کر دوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوگا. پھر آپ نے اس کا جنازہ کڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسق ہوں اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکانا رئیس القوم ارذلہ، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَبِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض کرا ہوا ہو. ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں. جب میں کوئی جانور تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا.
تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں، یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ ہو کر لگا، دیکھو میرے عزیزوں میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے توبہ کر لو۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، بلا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں سرشار ہو جاتا۔ جب وہ کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری سارے روح میں نغمے گنجنے لگتے۔ تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، والشراب پی جائے گی۔ وَلَانَ آخر هذه الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام۔ چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان نہیں پی سکتا ہے، سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام۔ اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا، یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلتے۔ چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے۔ انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے، اور اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حد سے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے والے۔ تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچ، یوم تو زورم وقت، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھوں۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، تو اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی۔ صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے منا، اور نماز شروع ہو گیا اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ان کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، ان کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید، اور